چند علماء چند حضرات کی طرف سے ہم پر یعنی حنفیوں پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ہم نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک، اور یہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، اور اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں 1812 نمبر پر روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا علی اس طرح نماز ادا کرتے تھے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بھی یہ فرماتے تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، اور اللہ تعالیٰ جہاں پر مومنین کی نشانیاں ذکر فرماتا ہے تو وہاں یہ فرماتا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ چند علماء چند حضرات کی طرف سے ہم پر یعنی حنفیوں پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ہم نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے، اور اس اعتراض پر انہوں نے ایک دلیل دی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحشا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو ہماری جو نمازیں گزر گئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات کہ یہ حدیث جو پیش کی گئی ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور اسے امام بخاری نے 6365 نمبر پر روایت کیا ہے۔ لیکن جو مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ نہ صرف غلط ہے بلکہ پوری اسلام کی تاریخ میں کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، کیونکہ دعا ایک مستحب عمل ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ دعا ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں مانگتے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے موقف پر کیا دلیل ہے؟ تو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے 835 نمبر حدیث میں کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں کے آخر میں ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، کہ نمازی کو چاہیے کہ نماز کے آخر میں جو دعا اسے پسند ہو وہ دعا مانگے۔ لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ جو بھی دعا آپ کو پسند ہو آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی دعا لے کر اسے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ آیا احادیث مبارکہ میں جیسے یہ دعا آئی ہے کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، ایسی کوئی اور بھی دعا موجود ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی متعدد دعائیں کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، جن کا یہاں ذکر کرنا بھی مشکل ہے، لیکن مثال کے طور پر میں 4-5 دعائیں آپ کے لیے ذکر کروں گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور یہاں عذاب جہنم کی جگہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض میں ڈوب جانے سے۔ دوسری حدیث پاک، اور یہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، اور اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں 1812 نمبر پر روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا علی اس طرح نماز ادا کرتے تھے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بھی یہ فرماتے تھے، اور پھر تشہد میں سلام سے پہلے آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، جو کچھ میں نے آگے بھیجا، جو کچھ میں نے پیچھے چھوڑا، جو کچھ میں نے چھپ کر کیا، جو کچھ میں نے اعلانیہ کیا، اور جو کچھ میں نے اسراف کیا، اور جو تو میرے بارے میں جانتا ہے، تو ہی مقدم ہے، تو ہی مؤخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے صحیح مسلم 1812 نمبر پر روایت ہے۔ تیسری حدیث، اور اسے امام نسائی نے 1306 نمبر پر روایت کیا ہے
کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور بہت مختصر نماز پڑھائی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت مختصر نماز پڑھائی ہے. انہوں نے کہا کہ مختصر ہونے کے باوجود میں نے اس میں وہ دعا پڑھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے. تو راوی کہتے ہیں کہ جب آپ اٹھ کر گئے تو میں آپ کے پیچھے گیا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کون سی دعا پڑھی ہے. تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہم بعلمک الغیب وبقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی. ایک طویل دعا انہوں نے بتائی. سنن نسائی 1306 نمبر پر. چوتھی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت ہے اور یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے 834 نمبر پر روایت کی ہے. بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے وہ دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسے پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی من عندک مغفرتا انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں اور مغفرت تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، بس اپنے پاس سے میری مغفرت فرما، بے شک تو غفور اور رحیم ہے. اسے صحیح بخاری نے امام بخاری نے 834 نمبر پر روایت کیا ہے. اور آخری حدیث جو میں آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں صحیح ابن خزیمہ میں ہے. حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرے والد موجود تھے. اتنے میں ایک مرد اور عورت آئے اور انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نماز میں کون سی دعا پڑھا کریں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یوں پڑھا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ 5 چیزوں کا بتایا اور پھر فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت سب جمع کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد دعائیں ذکر ہیں مروی ہیں جو آپ نماز میں پڑھا کرتے تھے یا پڑھنے کا حکم دیتے تھے. اور اسی لیے آپ نے فرمایا ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو کہ وہ اپنی پسندیدہ دعا جو دعا اسے پسند ہو وہ لے اور وہ دعا مانگے. اب آئیے اس دعا کی طرف جو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ مانگتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر 2 دعائیں پڑھی جاتی ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے 1 نمبر. اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جب قرآن جاری فرمایا تو قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 میں ذکر ہے. اور اس دعا میں انسان اپنے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور تمام مومن مسلمان کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. تو یہ دعا ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. اب دوسری دعا جو ہمارے ہاں مانگی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ جہاں پر مومنین کی نشانیاں ذکر فرماتا ہے تو وہاں یہ فرماتا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اس طرح دعا مانگتے ہیں. اور پھر صحیح بخاری میں اور دوسری کتب احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ذکر ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا. تو لہٰذا دعا مانگنا اور نماز میں دعا مانگنا ایک مستحب عمل ہے اور آپ کوئی بھی اپنی مرضی کی دعا لے کر وہ مانگ سکتے ہیں. لیکن جو منصوص اور مسنون دعائیں ہیں جو قرآن اور سنت میں آ گئی ہیں وہ مانگنا افضل ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.